حضرت فضیل بن ایاز پتہ ہے کون ہے؟ حضرت فضیل بن ایاز یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے وابستہ ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈاکو تھے، آپ بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو ایک مقام پر پڑاؤ کیا، جب پڑاؤ کیا کہ دیکھا کہ وہاں قافلے میں سے ایک شخص قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے۔ بس حضرت فضیل بن ایاز نے یہ قرآن کی آیت سننی تھی، تقدیر بدل گئی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں اس کے بعد میں تو ڈاکے نہیں ڈالوں گا، میں چوری نہیں کروں گا۔ حضرت فضیل بن ایاز نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جن کی ہم نے چوری کی ہے ان سے معافی مانگتے ہیں۔ بس آپ تو ڈاکو کے سردار تھے، جب آپ نے توبہ کی آپ کی تقدیر بدل گئی۔ آپ کی جو ساتھی تھے انہوں نے کہا حضرت آپ جب چور تھے، ڈاکو تھے، اس وقت بھی ہمارے سردار آپ تھے، جب آپ نے توبہ کر لی اب بھی قیادت آپ فرمائیں، قیادت آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ حضرت فضیل بن ایاز نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہ قریب ایک گاؤں ہے، وہاں ایک یہودی رہتا ہے، ہم نے اس کا مال لوٹا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ جا کر اس سے معافی مانگتے ہیں۔ حضرت فضیل بن ایاز کو جب یہودی نے دیکھا ڈر گئے، یہ تو بہت بڑا ڈاکو آ رہا ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز جب قریب گئے تو یہودی نے پوچھا کہ فضیل بن ایاز کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت فضیل بن ایاز نے اس موقع پہ فرمایا کہ میں آپ سے معافی مانگنے آ رہا ہوں، ہم نے آپ کا مال لوٹا ہے۔ تو یہودی نے اس وقت تورات کھولی ہوئی تھی، تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی مسلمان توبہ کرتا ہے اور پھر اس کی جب توبہ قبول ہوتی ہے وہ اللہ کا اتنا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اگر وہ مٹی کی اینٹ کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونے کی اینٹ بن جاتی ہے۔ یہودی نے کہا ایسے تو معافی نہیں ملے گی، آپ نے میرے جو سونے کی اینٹیں لی ہیں وہ واپس کرو۔ حضرت فضیل بن ایاز نے کہا سونے کی اینٹیں تو آپ نہیں ہیں، وہ تو گئی۔ یہودی نے کہا ایسا ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ مٹی کی اینٹیں میرے پاس لے آئیں، مٹی کی اینٹیں لے آئیں۔ حضرت فضیل بن ایاز اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں، گارا کرتے ہیں، مٹی کی اینٹیں بناتے ہیں اور بوری میں ڈالتے ہیں، بوری بھر کر جب پہنچتے ہیں اس یہودی کے پاس تو جب بوری کا منہ کھولا دیکھا کہ وہ جو مٹی کی اینٹیں تھیں وہ سونے کی اینٹیں بن گئی۔ تو اس موقع پر حضرت فضیل بن ایاز مزید اللہ کا ان کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میری یہ جو توبہ ہے اللہ کو کتنی پسند آئی کہ میں نے یہ اینٹیں جو مٹی کی تھی وہ میں نے اٹھائی، یہ سونے کی بن گئی۔ اور وہ جو یہودی تھا وہ اس قدر آپ کی توبہ سے متاثر ہوا، اس وقت آپ نے بھی، اس یہودی نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو محترم حضرات پتہ چلا کہ کوئی بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر اس کی اللہ کے ہاں شان یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کی جو مٹی کی اینٹیں ہوتی ہیں وہ سونا بن جاتی ہے۔ جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو دیکھا کہ اس کے بغل میں شراب کی بوتل تھی، اس نے توبہ کا ارادہ کیا، وہ شراب کی بوتل دودھ کی بوتل بن گئی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں مٹی کے جو اینٹیں تھیں وہ سونے کی اینٹیں بن گئی۔ اسی طرح محترم حضرات ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت بشر حافی کے حوالے سے۔ حضرت بشر حافی جو تھے بہت بڑے شرابی تھے، آپ کا شراب کا کارخانہ تھا، فیکٹری تھی۔ ایک دفعہ رات کو حضرت بشر حافی بہت بڑے بعد میں ولی بنے ہیں، حضرت بشر حافی شراب کی فیکٹری سے رات کو واپس جا رہے تھے اپنے گھر، رستے میں دیکھتے ہیں کہ کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے جس پہ لکھا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی کیا کرتے ہیں، وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں، گھر جا کر اس کاغذ کے ٹکڑے پہ جو بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، اللہ کا نام، اس کو خوشبو لگائی، چوما، احترام کیا اور سو جاتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے دروازے پر آتا، دستک دیتا ہے، کہتا ہے بشر حافی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔
حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں، وجد کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، خوشی سے آپ وجد میں آ جاتے ہیں کہ دیکھیں کہاں بشر حافی اور کہاں اللہ کا سلام۔ اور اس کے بعد جب شراب پینے کا ارادہ کیا، فوراً یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ان ہونٹوں سے میں نے اللہ کے نام کو چوما ہے، اب میں ان ہونٹوں سے کیسے شراب پیوں۔ شراب سے بھی توبہ کر دی اور اللہ کا سلام آ گیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جوتے ہمیشہ کے لیے اتار دیے، پھر کبھی آپ نے جوتے نہیں پہنے، کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کا مجھے سلام آیا اس وقت میں بغیر جوتوں کے تھا، لہٰذا اب میں جوتے نہیں پہنوں گا۔ اور پھر حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا بڑا ہوا کہ آپ جنگل میں جہاں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے چرند پرند جانوروں کو حکم دیا کہ جہاں پر حضرت بشر حافی کے قدم لگے وہاں پر جانور پیشاب نہ کریں۔ محترم حضرات، حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ جو ایک شرابی تھے، جن کی شراب کی فیکٹری کارخانہ تھا، ان کی تقدیر کیسے بدل گئی کہ صرف اللہ کے نام کا احترام کیا، اللہ کا نام چوما، پھر اللہ کی طرف سے سلام آیا، اللہ کی طرف سے سلام آیا۔ تو محترم حضرات، آج ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے نہیں ہیں۔ جس دن ہم نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھ لیا، جس نے ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے بعد دربار میں کیسے حاضر ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج ہماری کیا بدقسمتی ہے کہ ہماری یہ انگلی ہمیشہ لوگوں کی طرف اٹھتی ہے۔ ہم دوسرے بندے کو جھوٹا سمجھتے ہیں، دوسرے بندے کو غیبت کرنے والا سمجھتے ہیں، دوسرے بندے کو حرام کمانے اور کھانے والا سمجھتے ہیں، دوسرے بندے کو والدین کا نافرمان سمجھتے ہیں، دوسرے بندے کو بے نمازی سمجھتے ہیں۔ یہ جو انگلیاں تین ہماری طرف آتی ہیں ہمیں یہ نظر نہیں آتی، ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ آج ہماری طرف کس طرح دیکھیں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی کرونا کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں۔ ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا ہے؟ آج مجھے آپ یہ بتائیں، ہمارے اندر یہ جو اس وقت پورا پاکستان، آپ بلوچستان 90% لپیٹ میں ہے، سندھ 90% لپیٹ میں ہے، پنجاب کے بہت سارے علاقے سیلاب کی لپیٹ میں ہیں، اور پھر آپ دیکھیں زلزلے کے جھٹکے ہو رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کتنے لوگ ہیں جب زلزلے کا جھٹکا آ کر 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ لیں؟ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے؟ آپ نے کتنے لوگوں میں چینجنگ دیکھی ہے؟ ہم اسی طرح جھوٹ بول رہے ہیں، اسی طرح زنا میں لگے ہوئے ہیں، حرام خوری میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے سے فراڈ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے اجتماعی طور پر توبہ کی ہے؟ اب تو ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے، لیکن افسوس ہمارے دل اس قدر پتھر بن چکے ہیں، بجائے اس وقت آنسو بہانے کے، رونے کے، گڑگڑانے کے، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے کے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو ٹینٹ 2000 کا ہے ہم وہ 10,000 کا بیچ رہے ہیں۔ اس وقت میڈیسن آپ دیکھیں ان علاقوں میں مہنگی ہو چکی ہے۔ بہر کے جو ملک جو کفار ہیں، جو مسلمان بھی نہیں ہیں، جو انہوں نے مسلمانوں کی امداد کی ہے، سیلاب زدگان کی، ہمارے سیاستدان دبا کر وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ سیلاب زدگان، وہ علاقے جو سیلاب کی زد میں ہیں، وہاں پر آپ جائیں، آپ کو سیاستدان، حکومتی نمائندے کم نظر آئیں گے۔ دوسرے لوگ جو کسی کی انجوز ہے، کسی کے ویلفیئر ہے، ٹرسٹ ہے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ جو اربوں کھربوں ڈالر بیر سے آ رہے ہیں، یہ آپ کو کہاں نظر آ رہے ہیں؟ یہ سیاست کی نظر ہو رہے ہیں۔ محترم حضرات، یہ ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، ہم توبہ نہیں کر رہے۔ اور یہ جو انٹرنیٹ ہے جس کے ذریعے زنا کو عام کیا جا رہا ہے، آج گھر گھر میں زنا ہو رہا ہے۔ پہلے تو ایک گھر میں کسی میں VCR ہوتا تھا، ڈش ہوتا تھا، اب اغیار نے ایسا کھیل کھیلا ہے کہ کیا ہو گیا
کہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ تک رسائی ہے، اور وہ دنیا کی ننگی عورتیں دیکھیں، زنا والی اور سیکسی پروگرام دیکھے۔ آج ہر بندے کو وہاں تک آپ نے پہنچ دے دی ہے، اور مزید یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انٹرنیٹ فری کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں۔ بجلی فری نہیں کرنی، گیس کو فری نہیں کرنا، مریضوں کو جو دوائیں وہ فری نہیں کرنی، جو سرکاری ہسپیٹل ہیں ان کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، لیکن انٹرنیٹ کو فری کرو، کیونکہ انٹرنیٹ بہت ضروری ہے۔ انٹرنیٹ کو مزید سستا کرو، کیبل کو مزید سستا کرو، بجلی کے بل زیادہ آئیں لیکن کیبل کو سستا کرو۔ محترم حضرات، یہ ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ افسوس، اس کا واحد ایک ہی راستہ ہے کہ جس کی طرف بالکل ہم آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ توبہ استغفار ہے۔ اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا ہے، لیکن ہم گناہگار نہیں سمجھتے۔ آپ کو پتہ ہے ایک شخص نے وصیت کی اپنی اولاد کو کہ جب میں مروں، وہ اپنے آپ کو اتنا گناہگار سمجھتا تھا تو میری جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو آگ لگا دینا، اور جب راکھ بن جائے اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ جب اس نے یہ وصیت کی، اللہ کو یہ ادا پسند آئی۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ جو راکھ کے بکھرے ہوئے ذرات جمع کر۔ جب وہ جمع ہوئے، اللہ نے اس بندے سے پوچھا کہ کس بات نے تجھے اس بات پہ آمادہ کیا کہ تو نے اپنی اولاد کو، بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ میرے جسم کو آگ لگا دینا؟ اس نے کہا مولا تیرے خوف نے۔ اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ محترم حضرات، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، بخشش کے لیے، استغفار کے لیے جو چیز لازمی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا۔ حضرت ابو لبابہ کے بارے میں آتا ہے، مسجد نبوی شریف میں ایک ستون ہے، ستون ابو لبابہ، اس کے قریب نفل پڑھے جاتے ہیں اور بخشش ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس مسجد نبوی کا جو ستون ہے اس کی کہانی کیا ہے؟ اس کی کہانی یہ ہے، حضرت ابو لبابہ کو آقا علیہ السلام نے ایک راز کی بات بتائی یہودیوں کے متعلق۔ حضرت ابو لبابہ نے کیا کیا، وہ راز جو آقا علیہ السلام کا تھا وہ فاش کر دیا، جا کر یہودیوں کو بتا دیا۔ بعد میں حضرت ابو لبابہ کو پتہ چلا کہ مجھ سے اللہ بھی ناراض ہو گیا، رسول بھی ناراض ہو گیا۔ حضرت ابو لبابہ کیا کرتے ہیں، جا کر مسجد نبوی میں جو ستون ابو لبابہ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا، 6 دن 6 راتیں سوائے قضا حاجات کے اور نماز کے علاوہ اس سے باندھے رہتے، بیگم باندھ دیتی۔ حضرت ابو لبابہ آہوزاری کرتے رہتے۔ ایک دن آقا علیہ السلام اپنے گھر میں اچانک مسکرا پڑے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ میرے آقا آپ کی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت ابو لبابہ کی بخشش ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے، وہ ستون سے باندھے ہوئے اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ نکلتی ہیں، اعلان کرتی ہے کہ حضرت ابو لبابہ کی بخشش ہو گئی۔ سب لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت ابو لبابہ کو آپ ستون سے کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا نہیں، مجھے کوئی اس ستون سے نہ کھولے، میرے آقا خود آئے مجھے کھولیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو لبابہ کو جا کر کھولا اس ستون سے، جس ستون کا نام ستون ابو لبابہ ہے، اور وہ ستون اب بھی مسجد نبوی میں موجود ہے۔ حضرت ابو لبابہ نے یہ کام کیوں کیا کہ قرآن میں آیا پارہ نمبر 5 سورہ نساء کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، میں ان کو بخش دوں گا، آپ ان کے سفارش کریں۔ اب یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم زنا کرتے ہیں، جب ہم چوری کرتے ہیں، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، تو یہ نافرمانی ہم کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ عجیب ہے، دنیا کا قاعدہ قانون یہ ہے اگر میں آپ کا حق کھاتا ہوں مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب یہاں پر ہم نافرمانی اللہ کی کر رہے ہیں، اللہ کیا حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، تو پتہ چلا کہ بارگاہ خدا بارگاہ مصطفیٰ ہے، بارگاہ خدا بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ اب توبہ کا طریقہ کیا ہے؟
علماء یہ کہتے ہیں کہ سچے دل سے توبہ کرو اور یہ کہو کہ میں کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، دوبارہ یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ سچے دل سے توبہ کرو، 2 نفل پڑھو اور یہ تصور کرو کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا ہوں، میں سبز گنبد کے سامنے بیٹھا ہوں۔ کیوں؟ کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی شالق سے زیادہ قریب ہے۔ اسی قرآن میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا؟ 2 نفل پڑھنے ہیں، آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنی، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے، کالی کملی والے کے صدقے، جس محمد کے لیے تو نے کائنات کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا، اس محمد کا واسطہ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما۔ یہ جو سیلاب ہے، یہ جو زلزلے ہیں، یہ جو کرونے ہیں، مختلف طرح پہ ہم پر جو عذاب آ رہے ہیں، جب ہم اجتماعی طور پر آقا علیہ السلام کے وسیلے سے توبہ کریں گے اور یہ غلط کام جتنے بھی کرتے ہیں ہم، وہ زنا ہو، وہ جھوٹ ہو، وہ چغل خوری ہو، وہ غیبت ہو، وہ حرام خوری ہو، وہ کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہو، ان کاموں سے ہمیں بچنا پڑے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ نبی پاک کے وسیلے سے دعا کریں گے، خدا کی عزت کی قسم اللہ معاف کر دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اس بحران سے نکلنا ہے، یہ جو بحران سیلاب کی صورت میں پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی کرونا کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، مختلف طرح کے ہم پر عذاب آ رہے ہیں اجتماعی طور پر، کیونکہ 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو عذاب آتا ہے یا آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ نیک لوگوں پر آتی ہے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کتنے نیک ہیں؟ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم میں نیک لوگ کم ہیں لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہیں، گناہ گار زیادہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں اس وقت اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے اور سیلاب زدگان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ مختلف طرح کے جو ہم پر عذاب ہے، سیاستدان جو ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک عذاب ہیں، تمام پارٹیوں والے یہ بھی ہمارے اوپر عذاب ہیں، جو سیلاب زدگان کا پیسہ کھا جاتے ہیں، زلزلے والوں کا فنڈ کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں نجات دے، کوئی بہتر معاملہ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کے لیے کرے، مسلمانوں پر اللہ رحم کرے، اپنے محبوب کے صدقے اجتماعی طور پر کہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟